زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے یوم انہدام جنت البقیع کے خاص پروگرام کو لے کر۔ ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام جنت البقیع میں تعمیر ہوئے مزارات کو منہدم کرنے والے آل سعود کے خلاف ایک احتجاجی جلسے کی نسبت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں مختلف علماء کرام پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو تقاریر فرمائیں گے، جن میں عالی جناب مولانا علی امیر رضوی صاحب، عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب اور عالی جناب مولانا افتخار مہدی صاحب ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں اور خصوصاً اس غم کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا اور اس کے فرائض کو انجام دیں گے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب۔ تو پروگرام کے آغاز کے لیے میں گزار ہوں قاری فرمان حیدر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا
وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، یہ تھے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، اب میں گزار ہوں عالی جناب مولانا علی امیر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو یوم انہدام جنت البقیع کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آج آپ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ہے آل سعود کے عزائم و جرائم۔ یہ آل سعود کون ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، منصوبے کیا ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، اور ان کی پالیسیز کیا ہیں، اسٹریٹجیز کیا ہیں، اس پر مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے مختصر وقت میں اور مختصر الفاظ میں، اور یہ کہ انہوں نے کون کون سے سنگین جرائم انجام دیے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو اب جہاں تک آل سعود کے عزائم کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ آل سعود کون ہیں، یہ خاندان کون سا خاندان ہے، اس خاندان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے اور رہی ہے اس سے پہلے، یعنی ماضی میں۔ تو جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل سعود ایک ایسا خاندان ہے، محمد ابن سعود کا خاندان، کہ جس کو برطانیہ کی پشت پناہی حاصل رہی، اور اسی کی پشت پناہی سے یہ خاندان اقتدار میں آیا اور پورے جزیرہ عرب کے اوپر یہ خاندان حاکم ہوا۔ اور اب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کیسی مملکت تھی، اور آج بھی اس کے منصوبے کیا ہیں، یہ آپ لوگوں کو کچھ حد تک اندازہ ہے، اور میں عرض کروں گا اس لیے بھی زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اسی عزیز ملک میں برطانیہ کا تسلط رہا ہے، غلبہ رہا ہے، اور حاکم رہا ایک مدت تک یہاں پر وہ ملک، لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پالیسیز کیسی ہیں۔ اور اگر آج کی بات کریں، یہ گزشتہ دور کی بات ہے، اگر آج کی بات کریں تو آج دنیا کی جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی پشت پناہی آل سعود کو حاصل ہے، اور انہی کی پشت پناہی سے یہ بہت سارے جرائم انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل سعود خود بھی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں یہ مہرہ ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں کچھ سامراجی طاقتوں کی، وہ انہیں استعمال کرتے ہیں اسلام و مسلمین کے خلاف۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ماضی کے دور کی بات کریں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ برطانیہ کی پشت پناہی سے آل سعود برسر اقتدار آئے۔ برطانیہ کا وہ مشہور جملہ، سیاسی جملہ جو مشہور ہے پوری دنیا میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کی ایک پالیسی رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول، تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو۔ اور بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اب تو انہوں نے اس اپنے سیاسی جملے میں تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے، تھوڑا سا امینڈمنٹ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ
ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم پہلے کہتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو. نہیں، اب ہے ڈیوائڈ اینڈ ایسیسینیٹ، تفرقہ پیدا کرو اور مٹا دو، ختم کر دو، قتل کر ڈالو، باقی نہ رہنے دو کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہے کہ کوئی سر اٹھا سکے تمہارے خلاف. لہٰذا آل سعود یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ خاندان ہے کہ جسے برطانیہ کی پشت پناہی ماضی میں حاصل تھی اور آج کے دور میں سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں رک کر، اور وہ اہم ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ ادھر اگر دیکھا جائے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور جو کرونالوجی ہے اس کے حساب سے اگر ہم غور کریں تو تقریباً ایک 14-15 دن کے عرصے میں، یعنی 2 ہفتے کے فرق سے ہر سال ہم 2 پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، قدس کی آزادی کے لیے، یعنی یوم قدس مناتے ہیں جمعۃ الوداع کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق، اور جو انہوں نے یہ دن قرار دیا تھا. اور اس کے بعد ہم جنت البقیع کے لیے احتجاج کرتے ہیں. یہ تقریباً 2 ہفتے کے فاصلے پہ ہوتا ہے، بہت سے بہت. اب آپ غور کریں، یہ دونوں پروٹیسٹ اصل میں ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات اس میں بھی دشمن کی سازش ہے کہ وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ دونوں پروٹیسٹ ایک دوسرے سے الگ ہیں. ہمارے لیے یہ دونوں پروٹیسٹ الگ نہیں ہیں. یعنی یہود کے خلاف، صہیونی یہودیوں کے خلاف جمعۃ الوداع کو پروٹیسٹ کرنا اور پھر اس کے بعد جنت البقیع میں، یعنی یوم انہدام جنت البقیع کو آل سعود کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، یہ دونوں ایک ہی ہیں. وہاں پر ہم جو پروٹیسٹ کرتے ہیں جمعۃ الوداع میں، یوم قدس میں، وہ پروٹیسٹ اصل میں کس کے لیے ہے؟ جڑ کے لیے، روٹ کے لیے، اور یہ پروٹیسٹ اس کی شاخ کے لیے. لہذا وہ روٹ کے لیے ہے اور یہ شاخ کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. جو لوگ یوم قدس کا احتجاج کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جنت البقیع کے لیے بھی احتجاج کریں. جو جنت البقیع کے لیے احتجاج کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ روٹ کے لیے بھی احتجاج کریں. جب تک وہ روٹ کاز باقی رہے گا تب تک یہ آل سعود بھی باقی رہیں گے اور ان کے مظالم بھی باقی رہیں گے. اس اہم نقطے کی طرف توجہ بہت ہی ضروری ہے. تو اگر بات کریں عزائم کی، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات کہ جو برطانیہ کے ناپاک عزائم ہمیشہ سے رہے ہیں اور آج کی سامراجی طاقتوں کے عزائم بھی یہی ہیں کہ تفرقہ پیدا کرو، اختلاف پیدا کرو، تفرقہ ڈالو، پھوٹ ڈالو. آل سعود کو اس کے لیے مہرہ بنایا گیا اور انہوں نے امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کیا ہے. انہوں نے امت مسلمہ کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. انہوں نے اپنے آقاؤں کے منشا کے مطابق انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. دوسری چیز، انہوں نے اپنے آقاؤں کے منشا کے مطابق یہ کیا ہے کہ جہاں پر وہ براہ راست وارد نہ ہونا چاہیں کسی جنگ میں، وہاں یہ ان کے نائب بن کے وارد ہوتے ہیں. یعنی جب وہ کوئی پراکسی وار چھیڑتے ہیں تو اس میں ان کو اپنا مہرہ بناتے ہیں. اور اس کی مثال عراق و سیریا میں داعش کا وجود ہے، ISIS کا. یمن کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اس میں اس کی باقاعدہ واضح دلیل موجود ہے. لہٰذا ان کا مقصد، آقاؤں کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالو. انہوں نے کیا کیا؟ کیسے پھوٹ ڈالی؟ انہوں نے بظاہر یہ نعرہ دے کر کے کہ ہم اسلاف کے مذہب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اسلاف کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، توحید کے علمبردار بن کے، جھوٹے علمبردار بن کے توحید کے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اوپر شرک کا الزام لگایا، بدعت کا الزام لگایا کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، یہ شرک میں مبتلا ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں. اور اس قسم کے الزامات لگا کے تکفیر کا باب کھولا، ایکس کمیونیکیٹ کیا لوگوں کو، دوسرے فرقوں کو، کہ یہ سب کافر ہیں، ہم اور صرف مسلمان ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا ہوا، شگاف پیدا ہوا. اور جب امت مسلمہ میں شگاف پیدا ہو جائے تو اب جو اصلی دشمن ہے اس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر
حملہ کر سکے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا ایک اہم بات جو آپ کو توجہ رکھنے کی جس پر ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہاں پر میں نے صرف 2 ابھی منصوبوں کی بات کی، ایک یہ کہ تفرقہ پیدا کرنا، اور دوسرا ہے کہ جہاں پر سامراجی طاقتیں براہ راست وارد عمل نہ ہو سکیں وہاں پر یہ ان کے نائب بن کے وارد عمل ہوتے ہیں اور یہ اپنے افراد کو وہاں پر بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کے منصوبے اور ان کے آقاؤں کے منصوبے۔ تیسری چیز، جو بھی ایسی چیزیں جن سے عام مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں ان کو نقصان پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، جذبات کو مجروح کرنا، یہ ان کا منصوبہ رہا ہے اور اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے تحت انہوں نے کیا کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سب سے بڑا جرم جو انہوں نے انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان آثار کو مٹایا ہے، ان تمام آثار کو مٹایا ہے جس سے پوری امت کے جذبات ہمیشہ وابستہ رہیں، امت عقیدت مند رہی ہے جن ہستیوں کی، اور وہ مقدس مقامات، مزارات، آثار وہ سب انہوں نے مٹائے، بالخصوص جنت البقیع کہ جہاں پر ہمارے 4 ائمہ کی قبریں ہیں۔ ایک احتمال کی بنا پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی قبر اسی قبرستان میں ہے، آپ کی پھوپھیوں کی قبر ہے، مولائے کائنات علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ جناب ام البنین کی قبر اسی قبرستان میں ہے، اور اس کے علاوہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جید اصحاب جس میں جناب عثمان بن مظعون اور اس قسم کے جید اصحاب کی قبر ہیں وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ان ہستیوں سے عام مسلمان سب کے سب محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس قبرستان میں خاص طور پہ ان ہمارے ائمہ کی قبروں پر جو روضہ بنا ہوا تھا اس کو مسمار کیا، تاکہ اس طریقے سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ نہ صرف ہمارے جذبات کو، مسلمانوں کے وہ تمام فرقے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں ان سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی انہوں نے اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے، میں نے ابھی اشارہ کیا کہ سیریا اور عراق میں ISIS کو سپورٹ کیا، جس کی واضح دلیلیں اور واضح ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے ان کی مالی امداد بھی کی، اسلحے کے ذریعے بھی مدد کی، اور اس طریقے سے انہوں نے کتنا عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ دشمن اس وقت یہ کر رہا ہے، اور دشمن کی سازش یہ ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہا ہے بلکہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کر کے ان کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یمن کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ لہٰذا آل سعود ایک ایسی رجیم ہے جس کی خباثتیں دنیا کے سامنے ہیں، جس کے جرائم اور بڑے بڑے کرائمز دنیا کے سامنے ہیں۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں دنیا کے تمام انصاف پسند افراد سے، تمام منصف مزاج افراد سے، ہیومن رائٹ کمیشن سے اور دیگر ان تمام اداروں اور تنظیموں سے کہ جن کے دلوں میں انسانی ہمدردی پائی جاتی ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیں اور اس رجیم کی مخالفت کریں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں اور ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے ان کو ان کے ناپاک منصوبوں سے روکیں، اور اگر یہ اپنے ناپاک منصوبوں سے نہیں رکتے ہیں تو اس رجیم کو برقرار کیا جائے اور وہاں حکومت کو تبدیل کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم ان کے اوپر یہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ انہوں نے جو آثار مٹائے ہیں اور جن کو نقصان پہنچایا ہے اس کی تعمیر نو کی اجازت دی جائے۔ خاص طور پہ جنت البقیع میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات تھے ان کی تعمیر نو اور رینوویشن کی اجازت، بلکہ پہلے سے زیادہ عالیشان انداز میں ہمیں اس کی تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے تمام انسانوں سے اور تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، اور اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے موقع پر لوگ ساتھ نہیں دیں گے اور سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ان کے سلسلے میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کیسے انسان ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں،
اگر کوئی ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اور ان جرائم کی مذمت کرے اور اس میں ہمارا ساتھ دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل پر تمام دنیا کے منصف مزاج افراد غور کریں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا علی امیر رضوی صاحب، جو کہ آل سعود کے عزائم و جرائم کے حوالے سے بہترین تقریر آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے مقرر عالی جناب مولانا افتخار مہدی صاحب کی خدمت میں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب غم و اندوہ، حزن و ملال کی شب ہے، شب انہدام جنت البقیع۔ اس انسانیت سوز حادثے پر، واقعے پر میں تمام مومنین و مومنات، مراجع اعدام، خاص طور سے جو اس غم کا حقیقی وارث ہے، جو ٹوٹی ہوئی قبروں کا وارث ہے، جو ٹوٹے ہوئے روضوں کا وارث ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، سورہ حج کی 32ویں آیت کریمہ، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں، علامتوں کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی الہی ہوگا۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ عربی میں کہتے ہیں علامت اور نشانی کو۔ تو اب شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو انسان کو اللہ تک پہنچانے والی ہیں، جن کو انسان اگر دیکھے، اگر سنے، ان کے بارے میں پڑھے تو اللہ یاد آئے اور وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں تقوی الہی ہوگا، وہ ان شاعر کی تعظیم کرے گا۔ پروردگار عالم کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری توحید کا بہانہ بنا کر میری نشانیوں کی توہین کریں گے، اس کی تعظیم سے روکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی الہی ہوگا۔ اہانت تعظیم شاعر اللہ کی وہی کرے گا کہ جس کے دل میں تقوی الہی نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں تقوی الہی نہیں ہوگا، قرآن آواز دے رہا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے نہیں ہے تو کتاب ہدایت سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، اس سے ہدایت کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی الہی ہوگا۔ تو اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال قبول کرتا ہے صرف اور صرف متقیوں کے۔ تو اب اگر ان آیات کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو متقی ہیں۔ اللہ اعمال کس کے قبول کرتا ہے؟ جو متقی ہیں۔ اور انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ متقی انسان بن نہیں سکتا ہے جب تک وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہ کرے، جب تک وہ شاعر الہی کا احترام نہ کرے۔ تو توحید کے نام پر
اللہ کی وحدانیت کے نام پر جنہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے، وہاں پر جو روضے بنے ہوئے تھے ان روضوں کو منہدم کیا ہے، جو ذریع تعمیر تھے ان ذریعوں کو جنہوں نے توڑ دیا ہے، جنہوں نے گرا دیا ہے، جنہوں نے ڈھا دیا ہے، اب وہ خود فیصلہ کریں کہ اگر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے تو انسان متقی نہیں بن سکتا۔ اب وہ اس کو ڈھا کر یہ احترام کر رہے ہیں شاعر اللہ کی یا اہانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ شاعر اللہ ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اللہ نے کہا یہ شاعر الہی میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل نبی اللہ ذبی اللہ جب آپ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جب پانی ختم ہو گیا تو جناب ہاجرہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان اپنے بیٹے کے ایک نبی کی جان بچانے کے لیے چکر لگایا، ان کے درمیان آپ نے جو ہے وہ سعی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا رکن اور جز بنا کر قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر اس کی یادگار کو منانا، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری قرار دے دیا، جو کہ حج کے لیے جائے، جو کہ حاجی ہو۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان اگر وہ سعی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاعر الہی میں سے قرار دیتا ہے۔ اب وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے خود حج کو بچایا ہو، جنہوں نے خود جناب ہاجرہ کی قربانی کو بچایا ہو، جنہوں نے جناب اسماعیل کی قربانی کو بچایا ہو، جنہوں نے کلمہ توحید کو بچایا ہو، جنہوں نے پورا دین و اسلام بچایا ہو، ان مقدس ہستیوں کی پھر یاد منانا، ان کی قبروں، ان کے روضوں کو پھر آباد کرنا، یہ شاعر الہی میں سے ہے۔ ان کو آباد کرنا یہ تعظیم ہے، ان کو گرا دینا یہ توہین اور اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ شاعر الہی میں سے والبدنا، جو اونٹ قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، جو جانور ہے قربانی کے، کہا ہم نے تمہارے لیے شاعر الہی میں سے قرار دیا ہے۔ اگر جناب اسماعیل کی قربانی جو آپ پیش کر رہے تھے، آپ کی زندگی بچانے کے لیے ایک دمبا آ جائے تو اس دمبے کی یاد میں قیامت تک کے لیے جو جانور ذبح کیے جائیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ شاعر الہی میں سے ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے۔ اگر اس کی تعظیم کرو گے، احترام کرو گے تو تمہارے دلوں میں تقوی الہی ہوگا۔ اگر اس کی تعظیم واجب ہے تو پھر اللہ نے جن کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، جن کو امام بنا کر بھیجا ہے، جن کو قیامت تک کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے، پھر ان کی یاد منانا، پھر ان کے روضوں پر جانا، پھر ان کی زیارت کرنا، پھر ان کا احترام، ان کی تعظیم، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اور وہی انسان خوف خدا رکھ سکتا ہے اپنے دل میں جو ان مقدس روضوں کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، جو بے دردی کے ساتھ انسانیت سوز، دل سوز یہ کارنامہ دہشت گردانہ انجام دیں کہ وہ روضوں کو توڑ دیں، وہ مسمار کر دیں قبروں کو، وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتے۔ اور جب متقی نہیں ہو سکتے تو انہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، وہ چاہے جتنا قرآن اور توحید کا نام لیتے رہیں، صراط مستقیم نہیں بلکہ ہمیشہ وہ خود بھی گمراہ رہیں گے اور گمراہ لوگوں کو کرتے رہیں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ان کی سازش سے غافلت میں نہیں بلکہ متوجہ رہنا چاہیے۔ اور تمام مسلمانوں کا اس وقت میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی قبروں کے ماننے والے ہیں، جو بھی زیارت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو کہ اولیاء خدا کی زندگی کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو روضوں کو، جو زیارت کو
جانے والے ہیں ان تمام مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس سانحے پر احتجاج بلند کرنا چاہیے، صدا بلند کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنت البقیع کوئی عام قبرستان نہیں، جنت البقیع وہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا قبرستان ہے، جنت البقیع وہ ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کہ جن کو صحیح بخاری کے مطابق رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو کہ امام آدم ابو حنیفہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ اگر 2 سال میں نے ان کے سامنے دانوی ادب طے نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، ان میں باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، ان میں زین العابدین سید السعدیدین علیہ السلام کی قبریں ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کی ازواج کی قبریں ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کے اصحاب کی قبریں ہیں، آپ کے عزیزوں کی قبریں ہیں، آپ کے بیٹے جو جناب ابراہیم ان کی قبریں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک سازش کے تحت روضوں کو منہدم کیا گیا ہے، وہی سازش جو رسول اسلام کی شہادت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے رچی تھی۔ میں ایک جملہ آخر میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کل صحابی نے بیعت کا سہارا لے کر در فاطمہ زہرا گرایا تھا، آج وہابی نے بدعت کا سہارا لے کر روضہ فاطمہ زہرا گرایا۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ معبود ان روضوں کی تعمیر کے ازغیب اسباب فراہم فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا افتخار مہدی صاحب جو قرآن کریم کی روشنی میں بہترین نکات آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری مقرر عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب کی خدمت میں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ عزیزان محترم، ہم آپ حضرات کے سامنے جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں احتجاج کے لیے پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ابھی اس سے پہلے ماہ رمضان میں الوداعی جمعے کے روز یوم القدس منایا گیا، اس میں بھی افراد نے، حق پسند افراد نے، ظلم اور ظالموں سے نفرت کرنے والے لوگوں نے، مظلومین کی حمایت کرنے والے افراد نے فلسطین کی حمایت کی اور اسرائیل کے خلاف آن لائن ہی صحیح لیکن احتجاج درج کیا، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم سامنے نہیں تو آن لائن ہی صحیح سوشل میڈیا پر، کیونکہ ویسے بھی سوشل میڈیا سے پیغام کافی دور تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ عام طور سے مخصوص مجمع ہوتا ہے تو اس میں جتنے افراد موجود ہیں انہیں تک پہنچتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر جگہ یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں، کیونکہ ظلم ناپسند کیا جاتا ہے، مظلومین کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ ظلم اگر آپ دیکھیں تو اس کی ابتدا تو خود اول روز ہو چکی تھی۔ جناب آدم کے 2 بیٹے جناب حابیل اور قابیل، ان دونوں کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر کے ظلم کی شروعات کی، اور اس کے بعد یہ انسانیت میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظالمین بھی آتے گئے، مظلومین بھی رہے، ظالم ظلم کرتے گئے، مظلومین پر ظلم ہوتا گیا، لیکن تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کے لیے یہ بات مسلم الثبوت میں ہے، کل سے لے کر کے آج تک تاریخ گواہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ ظالم رسوا ہوگا، ہمیشہ ظالم ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور مظلومین ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور کہیں بھی ہو، دیکھیے یاد رکھیے گا، ظالم کبھی بھی ظالم کو بقا نہیں ہے، بلکہ معصومین کے جملے بھی ہیں
کہ غیر مسلم کی حکومت کہیں بھی رہ سکتی ہے لیکن ظالم کا بہت عرصے تک حکومت نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجئے نہ جانے کتنے ظالم آئے, ظلم و ستم کیا اور کوشش کی کہ مظلومین کا نام ختم ہو جائے, لیکن نہیں کر سکے. کوششیں ظالموں نے ہمیشہ کی. فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے مظلومین کی حمایت کرنے والا آنے والا ہے جن کا نام موسیٰ ہوگا, تو فرعون نے چاہا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے, وہ دنیا میں ہی نہ آنے پائے. لیکن اصول خدا ہے کہ خدا جس کو بچانا چاہتا ہے کہ اس کو نہیں مار سکتا. فرعون نے لاکھ کوشش کی, 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا, لیکن جناب موسیٰ آئے ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے. وقت لگتا ہے ہر چیز کا, تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کیا ہوا. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو پہلے تو ظلم و ستم کے ساتھ میدان کربلا میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے تاریخ انسانیت میں جو کربلا کی جیسی ہو. امام حسین کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں قتل کیا گیا. ظلم کی انتہا یہیں پر نہیں رہی, بلکہ پھر پابندی لگا دی گئی کہ ان کے لاشوں کو دفن نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی ظلم تمام طرح سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن نتیجہ کیا ہوا. سید الشہداء کے باعجاز لاشیں بھی دفن ہوئے, تمام شہداء کے لاشیں دفن ہوئے, وہاں پر مزار بنایا گیا. اب جب مزار مقدس بن گیا پھر ظالم نے چاہا کہ مظلوم کا نام ختم کر دیا جائے. کوشش کی گئی, تاریخ آپ کے سامنے ہے, کیا کیا نہیں کیا گیا. نہریں چلائی گئیں کربلا کی سرزمین پر تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں, کھیتی کرائی گئی, تمام طرح کی کوششیں ہوئیں. نہ جانے کتنی مرتبہ روضے پر حملے ہوئے. مختلف ظالم آتے رہے. کیوں؟ وہ ظالم دراصل وراثت میں ظلم لے کر کے آ رہے تھے, وہ یزید کے وارث تھے, لہذا ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا اور ہمیشہ مظلومین کے خلاف کھڑے رہے. کیونکہ انہیں دراصل معلوم ہے, ہم چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں, انہیں معلوم ہے کہ ظاہراً دیکھا جائے تو وقتی طور پر دیکھا جائے تو ظالم مارنے والا قاتل فاتح ہوتا ہے, لیکن جب اس کا نتیجہ دنیا کے سامنے آتا ہے تو مظلوم فاتح کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. یہ مظلومین کی تاریخ رہی ہے. تمام کوششیں کی گئیں کہ امام حسین کا نام, سرکار سید الشہداء کا نام ختم کر دیا جائے, لوگ ان کا نام لینے والے نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی نام لیا جائے گا ظاہر سی بات ہے تو ظالم و قاتل کا نام بھی آئے گا, لہٰذا چاہتے تھے کہ ختم کر دیا. لیکن عزیزوں تاریخ گواہ ہے, آج آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین کا روضہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. پوری دنیا نے کوششیں, جو ظالم تھے انہوں نے کوششیں کی لیکن ختم نہ کر سکے. یہی کوشش ان سعودی حکومت کے تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے ظالم بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود نے کوشش کی. اس نے چاہا کہ وہ جنت البقیع کو مسمار کر دے, ختم کر دے, اور اس سے پہلے اس نے جنت المعلیٰ پر بھی حملہ کیا. دراصل یہ چاہتا یہ تھا کہ تمام اثرات, تمام آثار جو اسلامی ہیں وہ ختم ہو جائیں, پھر ہم جس چیز کو وجود دیں وہ باقی رہے. لیکن یہ بھول رہا تھا کہ فقط آثار خداوندی باقی رہتے ہیں, آثار الہی باقی رہتے ہیں. وہی چیز باقی رہتی ہے جو خدا کی نشانی ہوا کرتی ہے, وہی چیز باقی ہوتی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے, ورنہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. عبدالعزیز ابن سعود نے, جو کہ بادشاہ تھا اس وقت کا, اس نے حکم دے دیا, اس کی سربراہی میں, سرکردگی میں وہاں پر جنت البقیع کو 8 شوال سن 1344 ہجری اور 31 اپریل 1925 عیسوی میں اس جنت البقیع کو منہدم کیا گیا. تو تاریخ اسلام, تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی تاریخ تھی. ایک مغموم دن تھا, ایک غم کا دن تھا, اور اس کو تمام علماء نے, مراجع کرام نے اس کو یوم غم قرار دیا. بلکہ خود آیت اللہ گل پائگانی کا ایک پیغام میں سن رہا تھا, تو اس میں یہ پیغام سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس دن یہ منہدم کیا گیا اس دن ایران میں روز عاشورہ جیسا ماحول تھا, اور باقاعدہ تاکید ہے کہ اس دن آپ باقاعدہ غم منائیں. ہاں, لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے, جو تاریخ کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے بہرحال تمام علماء کی آپ تقاریر سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ.
اور یہ چیز بھی سنتے رہیں گے کہ وہاں پر کون کون دفن ہیں. تو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو جو وہاں پر مقدس ہستیاں دفن ہیں اس میں خود ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے جو نواسے رسول ہیں وہ دفن ہیں. اب آپ سوچئے خود حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے سلسلے میں کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ تمام فرقوں کے تمام مسلمانوں فرقوں کی کتابوں میں یہ حدیث مرقوم ہے، رقم طراز کی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، جانتے ہیں پھر بھی نہیں. بہرحال امام سید سجاد کی قبر مبارک ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 معصومین کی قبر مبارک ہے. اس کے علاوہ خود آپ دیکھ لیجیے اور بھی بہت سی عظیم اسلامی دنیا کی ہستیاں ہیں، کیا صحابی رسول ہیں اور دوسرے ان کے رشتہ دار، مثلا خود جناب عباس ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے، جو رسول خدا کے چچا تھے، جناب صفیہ بنت عبد المطلب جو ان کی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، خود جناب ابراہیم جو رسول خدا کے پسر تھے، فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ ہیں، جناب ابو طالب کی اہلیہ ہیں، خود عقیل ابن ابی طالب ہیں، محمد ابن علی ابن ابی طالب جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، جناب ام البنین جو مولا ابو الفضل عباس کی والدہ ہیں، اسماعیل ابن صادق امام صادق کے بیٹے، اور عبداللہ ابن جعفر طیار، اور نہ جانے کتنی عظیم ہستیاں اس قبرستان کے اندر دفن ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے جو بہرحال بہت سی جگہوں پر ایک فساد و جھگڑے کا باعث بنتی ہے، جبکہ اس میں ایسا علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. خود شہزادی کی قبر مبارک، خود شہزادی نے مولا علی سے وصیت کی تھی کہ ہماری قبر کو چھپا دیے گا. دوسری چیز خود میں نے آیت اللہ گل پائگانی صاحب کا بیان سنا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ بالکل تعمیر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے معصومین کی قبریں وہاں پر ہیں، ہونا چاہیے، ضروری ہے، ہم اس کے لیے ہر سال احتجاج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عنوان سے آپ وہاں پر مزار بنوا رہے ہیں، روضہ تعمیر کر رہے ہیں کہ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے، تو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ورنہ پھر یہ جو 1400 سال سے مظلوم تاریخ چلی آ رہی ہے، شہزادی کی جو مظلومیت بیان کی جاتی وہ پھر ختم ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے، مطلب دوسری مظلومیت تو رہے گی لیکن اس عنوان سے ختم ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مظلومیت شہزادی کی یہ بھی کہ ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور خود علماء کے درمیان یہ بات رائج ہے کہ شہزادی کی قبر مبارک اسرار الہیہ میں سے ہے. یہ علماء کے درمیان باقاعدہ یہ چیز رائج ہے. ہاں، اور کچھ احتمالات پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ جنت البقیع، بلکہ 3 احتمالات ہیں کہ کہیں پر ہے کہ وہ منبر و مزار کے درمیان ہے، پھر یہ ہے کہ مزار و جنت البقیع کے درمیان ہے، خود یہ ہے کہ خود جنت البقیع کے اندر پائی جاتی ہے. یہ 3 احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا ہے کہ شہزادی کی قبر مبارک کہاں ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا جو خود جنت البقیع کے سلسلے میں تھا. لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں، ظلم ہمیشہ شکست کھاتا ہے، مظلومین کی فتح ہوتی ہے. ہم تمام دنیا سے انسانوں سے، تمام افراد سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ خود اس احتجاج میں شامل ہوں. یہ شیعہ فرقے سے تعلق کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود جنت البقیع میں نہ جانے کتنے ایسے مزارات ہیں، ایسی قبریں ہیں کہ جو صحابی رسول بھی ہیں، معتبر بزرگ صحابی تھے، ان کی قبریں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو تمام مسلمانوں کا فریضہ، شرعی فریضہ ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں. ورنہ پھر آپ اگر یہ کہیں کہ قبروں کو صحیح کیا تو پھر نہ جانے کتنے لوگ زد میں آ جائیں گے، کتنے مقبرے زد میں آ جائیں گے، کتنی مزاریں زد میں آ جائیں گی. تو بہرحال تمام مسلمانوں کو اس چیز پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے آئیں، احتجاج کریں، کسی بھی اعتبار سے احتجاج کریں، کیونکہ یہ آپ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کے رسول کے صحابیوں کی قبریں ہیں. ظالم نے تو کوشش یہ بھی کی تھی خود کہ روضہ حرم رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسمار کر دیں، منہدم کر دیں، لیکن نہیں کر سکے. ہاں، آپ اس کی تاریخ دیکھیے، جنت البقیع کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کھلے عام قتل و غارت کر رہے تھے، لوٹ پاٹ کر رہے تھے، سب لوٹ رہے تھے. تو یہ تو ان کا ظلم تھا، لیکن ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. تمام مسلمانوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اس لیے کیونکہ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے رہو، مظلومین کے ساتھ کھڑے رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب جو بہترین تقریر آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہے تھے.
ناظرین، آج کے پروگرام کے اختتام پہ میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو پر تشریف لائے، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ظالمین کو نیست و نابود فرما اور مظلومین کی مدد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔